دوستو، آج کی ابتدا اس دعا کے ساتھ کہ ہم سب سلامت رہیں، اور آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم کل کا تھوڑا سا اعادہ کر لیں گے کہ کل ہم نے ہند آریائی ارتقاء کے تیسرے دور کو پڑھا تھا، جو کہ تھا جدید ہند آریائی دور 1000 عیسوی تا حال۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کیسے مسلمانوں کی آمد اور ان کے یہاں پر قبضہ کرنے کی وجہ سے، ان کے یہاں پر جنگ جیت کر جو وہ لوگ یہاں پر رہتے، اس وجہ سے کئی ساری زبانیں وجود میں آئیں، اور بہت سے ماہر لسانیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر مسلمان یہاں پر حملہ آور نہیں ہوتے تب بھی بہت سی ہند آریائی زبانیں وجود میں آتی، لیکن ان کو وہ ادبی حیثیت حاصل نہیں ہوتی جو ان کے آنے کے بعد حاصل ہوئی۔ بہرحال ہم چٹرجی کی تقسیم کردہ کچھ ہند آریائی زبانوں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے کچھ زبانوں کے بارے میں ہم کو اطلاع دی، جیسے کہ سندھی زبان ہے، لہندہ ہے، پنجابی، گجراتی، راجستانی، مغربی ہندی، مشرقی ہندی۔ اس میں انہوں نے یہ زبانیں کس مقام میں بولی جاتی تھی اس کے بارے میں بتایا، اور کچھ میں ہم کو لکھنے کے جو قواعد ہوتے ہیں، جو فرق ہوتا ہے ایک زبان سے دوسری زبان کے درمیان، اس سے بھی ہم کو آگاہی کروائی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا مغربی ہندی کے بارے میں کہ مغربی ہندی کیا ہے، اور پھر اس کو بھی مغربی ہندی کو بھی 5 اہم بولیوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جیسے کہ کھڑی بولی یا ہندوستانی۔ تو ہم نے یہاں تک کل پڑھا تھا۔ کھڑی بولی سے انشاءاللہ آج ہم کھڑی بولی سے تفصیلی طور پہ پڑھیں گے۔ آج کا سبق ہے کھڑی بولی۔ ضلع انبالہ کی تحصیل انبالہ، ضلع بلند شہر کا شمالی حصہ بجنور، مراد آباد، رامپور، میرٹھ، مظفر نگر اور سہارنپور کے اضلاع دہرادون کے میدانی علاقے میں کھڑی بولی کا ہی چلن ہے۔ میرٹھ، مظفر نگر اور سہارنپور کی کھڑی بولی معیاری سمجھی جاتی ہے۔ مظفر نگر میں تجدید کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ ان علاقوں کی کھڑی بولی میں افعال کی صورت یہ ہے کہ میں مارتا ہوں کے ساتھ میں ماروں ہوں بھی کہا جاتا ہے۔ اسماء کی جمع کھڑی بولی میں الف اور نون غنہ سے بنائی جاتی ہے، مثلاً عورتاں، خلماں، مکانہ وغیرہ۔ ضمیر میں تیرا کی جگہ تجھ مجھ بھی ملتا ہے۔ کھڑی بولی کی ابتدائی جھلک ابھرنش کی قدیم ترین تصنیفات میں نظر آتی ہے۔ کھڑی بولی ایک طرف دوسری بولیوں کے مقابلے میں قدیم ترین ہے، اس کا کوئی نمونہ 15ویں صدی سے قبل نہیں ملتا، تو دوسری طرف مسلمانوں کی آمد سے پہلے یہ میرٹھ اور مضافات میں بولی جاتی تھی۔ اس کے اثرات ہمہ گیر تھے۔ کھڑی بولی اپنے علاقے سے آگے بڑھ کر پنجابی کو بھی متاثر کرتی رہی ہے۔ پروفیسر گیان چند جین نے اس کا نام کھڑی ہونے کی وجوہات اپنی معرکۃ الآراء تصانیف عام لسانیات میں درج ذیل بتائی ہیں۔ برج کے مقابلے میں کھڑی کا لہجہ آ کا ہے، اس لیے اسے کھڑی کہا جاتا ہے۔ اردو میں آ یا آ اور ہندی میں آ کی ماترا دونوں کھڑے ہیں، اس لیے اسے کھڑی کہا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں برج کو، جس کا لہجہ الف و کا ہے، پڑی سمجھا گیا۔ برج کے مقابلے میں کھڑی میں تجدید کا رجحان زیادہ ہے، اور معکوسی مصمتیں ڈال اور ڑا کا استعمال بھی زیادہ ہے۔ برج میں کھڑی کا ڈال کئی موقعوں پر ڑا اور را ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے برج میں شیرینی آ گئی ہے۔ تیسری توجیہ کے مطابق کھڑی دراصل کھری ہے۔ کھری بولی یعنی صاف ستھری اور فصیح۔ اردو اور ہندی دونوں کھڑی بولی کے 2 ادبی روپ ہیں۔ اردو کھڑی بولی کا وہ روپ ہے جس میں سنسکرت تا سم الفاظ نہ ہونے کے برابر ہیں، اور عربی و فارسی کے الفاظ زیادہ ہیں۔ ہریانی کو بانگڑو اور جاٹو بھی کہتے ہیں۔ دہلی میں یہ زبان جاٹو کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ آس پاس کے علاقے میں جاٹوں کی آبادی کثرت سے ہے۔ لوگ اسے گنوارو زبان سے بھی تعبیر کرتے آئے ہیں۔ ہریانی دلی کے شمال مغربی اضلاع کرنال، لوہتنگ، حصار اور گڑگاؤں میں بولی جاتی ہے۔ ہریانہ میں مسلمانوں کی آبادی قدیم زمانے سے پائی جاتی ہے۔ سلاطین دہلی کے لشکروں میں بھرتی عام طور سے اسی علاقے کے جنگجو قبائل سے ہوتی تھی۔ ہانسی، نارنول اور جھجر کو سیاسی اعتبار سے مختلف زمانوں میں اہمیت حاصل رہی۔ نتیجتاً اس علاقے کی زبان میں کافی الٹ پھیر ہوتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ ہریانی میں کبھی کھڑی کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو کبھی پنجابی کے، مثلاً یہاں کھڑی کا
کرتا اور کہتا کے ساتھ پنجابی اور لہندہ کا کردہ اور کہدا بھی ملتا ہے۔ عبدالواسع ہانسوری کی غرائب اللغات ہریانی زبان کی پہلی تصنیف سمجھی جاتی ہے۔ ہریانی بھی کھڑی کی طرح آ کی بولی ہے۔ برج بھاشا۔ برج بھاشا کی خاص پہچان یہ ہے کہ اس کے اسماء و افعال اور صفات کے آخر میں الف و یا الف و او آتا ہے۔ ماضی میں یہ بولی بحیثیت زبان کرشن بھکتی کے ادب کے لیے مخصوص تھی۔ برج میں ہندی کے بڑے شاعر سورداس نے شاعری کا بڑا ذخیرہ چھوڑا ہے۔ سکندر لودھی کے وقت سے شاہ جہاں کے عہد تک آگرہ ہندوستان کا پایہ تخت رہا، جس کی وجہ سے اس دور میں برج پورے شمالی ہند کی تہذیبی زبان بننے لگی تھی۔ برج بھاشا شورسینی ابھرنش کی سچی جانشین ہے، یعنی برج مغربی ہندی کی دوسری بولیوں کے مقابلے میں شورسینی ابھرنش اور شورسینی پراکرت کی مجموعی خصوصیات کی حامل ہے۔ شورسین متھرا کے علاقے کا قدیم نام ہے۔ برج کے معنی جانوروں کا ہڈا ہے۔ چونکہ اس علاقے میں گائے کی بڑی اہمیت ہے، اس کی وجہ سے برج کا لفظ وجود میں آیا۔ برج بھاشا کو شورسینی کی سچی جانشین کہنے کے 3 اسباب ہو سکتے ہیں۔ پہلا سبب، برج بھاشا ادب کی زبان تھی۔ سنسکرت، پراکرت اور ابھرنش میں جو ادب اور قواعد کی کتابیں لکھی گئی، ان کے بعد تصنیف و تالیف کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اور درمیان میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ اس خلا کو برج بھاشا ہی نے پر کیا۔ برج کے مقابلے میں کھڑی کے ادبی نمونے بہت بعد کے ہیں۔ البتہ کھڑی کا پٹ ابھرنش میں بھی نظر آتا ہے، مگر خود کھڑی کا اپنا ادب بہت بعد میں وجود میں آیا، جبکہ برج نے اپنے ارتقاء کی کئی منزلیں طے کر لی تھی۔ دوسرا سبب، برج کی اس اہمیت کا راز بھکتی تحریک میں بھی ہے۔ اس مذہبی تحریک کا اصل مرکز متھرا کا علاقہ تھا۔ برج بھاشا جہاں کی خاص بولی تھی، اس تحریک کے اپدیشک اپنی بانی کو دور دور تک اسی زبان کے ذریعے پھیلاتے تھے۔ اس طرح برج کے اثرات ملک گیر تھے۔ جس طرح شورسینی ابھرنش ایک زمانے میں لاہور سے بنگال تک اثر انداز تھی، اسی طرح اس کی سچی جانشین کو بھی وہی قدرت و منزلت ملی۔ تیسرا سبب، برج بھاشا کے عروج کو اپنے منتہائے کمال تک پہنچانے کی رہی سہی کوشش بعد کے ادوار میں اس وقت پوری ہوئی جب اکبر اعظم نے راجدھانی کو دہلی سے آگرہ منتقل کیا۔ یہ تبدیلی شاہ جہاں کے دور تک باقی رہی۔ جب شاہ جہاں نے دہلی کو پایہ تخت بنایا تھا، شاہ جہاں کے اس اقدام سے قبل برج بھاشا کو سرکاری سرپرستی حاصل تھی۔ اب بازاروں، منڈیوں، محلہ چاہی اور سرکاری دفاتر میں جو زبان بولی جانے لگی وہ کھڑی بولی تھی، جس کی بنیاد پر اردو زبان قائم ہے۔ شاہ جہاں کی سرپرستی کی وجہ سے ایک نظریے کے مطابق ہماری زبان کا نام اردو پڑ گیا۔ اردو کی پہچان برج کے مقابلے میں بڑی آسان ہے۔ برج بھاشا میں ضمائر کے آخر میں او یا وو آتا ہے۔ برج کا تمہارو، تیرو اردو میں تمہارا اور تیرا ہوتا ہے۔ برج کا ہمارو اردو میں ہمارا اور برج کا میرو اردو میں میرا کے طور پر ملتا ہے۔ برج میں فعل ماریو، مارو کی بجائے ماریا یا مارا استعمال ہوتا ہے۔ برج میں مستقبل کی جو مختلف شکلیں ملتی ہیں، اس میں گو یا ہوں مروج ہے۔ مثلاً چلو گو یا چلوں ہوں، مگر اردو میں چلوں گا یا چلتا ہوں رائج ہے۔ اردو میں اسماء بنانے کے کئی قاعدے ہیں۔ ان میں سے واو نون غنہ لگا کر بھی جمع بنائی جاتی ہے۔ برج میں صرف نون کے اضافے سے بنائی جاتی ہے۔ مثلاً گھوڑوں سے گھوڑن۔ اردو میں فعل مضارع تا لگا کر بنایا جاتا ہے، جبکہ برج بھاشا میں صرف تے لگا کر بنا لیا جاتا ہے۔ مثلاً کرتا ہے، پھرتا ہے، برج میں کہیں گے کرت ہے، پھرت ہے وغیرہ۔ عام طور پر برج میں ڑ کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اس کی بجائے را استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً کروڑوں کی بجائے کروڑوں، ساڑی کی بجائے ساری کہیں گے۔ برج میں حروف علت کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تجدید کی آواز بہت کم آتی ہے، اس کی بجائے الف، واو، یا کا استعمال کرتے ہیں۔ برج میں لام کی بجائے را کو ترجیح دی جاتی ہے، جیسے کاجل سے کجرا، بادل سے بدریا وغیرہ۔
امیر خسرو کے عہد میں برج اور کھڑی ایک دوسرے سے آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ امیر خسرو کے درج ذیل دو ہیں، برج اور کھڑی بولی دونوں کا خوبصورت امتزاج ہے۔ گوری سوے سیج پرمکھ پر ڈارے کیس، چل خسرو گھر آپ نے رین بھیچو دیس۔ قنوجی مغربی ہندی کی اس بولی کا نام شہر قنوج کے نام پر ہے جو ضلع فرخ آباد میں ہے۔ قنوج ہندوستانی لفظ ہے جسے ہندی میں کنوج کہا جاتا ہے۔ قنوجی شاہجہاں پور کے شمال میں پیلی بھیت تک بولی جاتی ہے جہاں یہ برج بھاشا سے گھل مل جاتی ہے۔ اس کے مغرب اور شمال مغرب میں برج بھاشا اور جنوب میں بندیلی ہے۔ مشرقی اور شمالی مشرق میں یہ اودھی سے گھری ہوئی ہے۔ ادبی حیثیت سے یہ برج بھاشا کی وجہ سے پیچھے رہ گئی ہے۔ اس کے اور برج بھاشا کے قواعد میں فرق بھی بہت کم ہے۔ اس کی قواعد کی نمایاں خصوصیات یہ ہے کہ اس میں برج بھاشا کے برخلاف الف و پیش او اور الف و پر ختم ہوتا ہے۔ برج اور قنوجی دونوں میں حروف صحیح پر ختم ہونے والے الفاظ کے آخر میں و الف بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے ہندوستانی گھر قنوجی میں گھروا ہو جائے گا۔ قنوجی میں درمیانی ہاں گر جاتی ہے، جیسے کہی ہو کے بجائے کی او ہوگا۔ بندیلی یہ بندیلی کھنڈ کی بولی ہے جو شمال میں آگرہ، مین پوری اور ایٹا کے ضلعوں تک رائج ہے اور شمال مغرب میں قنوجی اور برج بھاشا سے گھری ہوئی ہے۔ اس کے جنوب مغرب میں راجستھانی بولیاں رائج ہے۔ جنوب میں اس کے حدود مراٹھی سے ملتے ہیں۔ دوسری بولیوں کے برخلاف اس میں غیر معمولی یکسانیت ہے۔ بندیلی میں ادب کا وسیع سرمایہ ہے۔ بندیلی میں حروف علت میں یا عموماً بڑی یا سے اور الف و زبر اور الف و پیش سے بدل جاتا ہے، جیسے گیہوں گیہوں اور اور ہو جاتا ہے، جیسے کہ بھوپالی زبان میں آج بھی رائج ہے۔ مؤنث بنانے کے لیے نون کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے کتے سے کتن۔ ایک لفظ جو ہر جگہ مستعمل ہے وہ بہت ہے، جسے بہت کہتے ہیں۔ یہی تلفظ قدیم دکنی میں بھی ادا کیا جاتا تھا اور آج بھی دکن کی بول چال میں رائج ہے۔ ہندی کے مشہور شاعر کیشو داس اور پدماکر نے اسی بندیلی میں شاعری کی ہے۔